الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں معاہدے کو پورا کرنے کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنی ہے۔ اسلام کے اندر معاہدے کو پورا کرنے کی بہت تعلیم دی گئی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس واقعے سے اندازہ ہوگا کہ اسلام میں معاہدہ پورا کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ مکمل کر کے مدینہ منورہ واپس آ گئے تو ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ۔ یہ کفار مکہ کے پاس تھے، قید کے اندر تھے، ان کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں۔ یہ کسی طریقے سے چھوٹ کر اور بھاگ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ کفار مکہ نے پیچھے پیچھے دو آدمیوں کو بھیجا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ابو بصیر کو ہمیں واپس کریں، چونکہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے انہیں واپس کرنا ہوگا۔ یہ دونوں آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارا ایک قیدی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آیا ہے، آپ اسے واپس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کو بلایا اور انہیں کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بصیر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر یہاں آیا ہوں، ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، اگر آپ مجھے واپس کر دیں گے تو یہ مجھے اور تکلیفیں پہنچائیں گے، اس لیے میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، معاہدے کے اندر یہ بات طے ہوئی ہے اور معاہدہ ہم نہیں توڑ سکتے، اس لیے تمہیں واپس جانا ہوگا، بہت جلدی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی خیر کا دروازہ کھولے گا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ان دونوں لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں تھے کہ حضرت ابو بصیر نے ان دونوں آدمیوں میں سے ایک سے یہ بات کہی کہ تمہارے پاس بہت عمدہ تلوار ہے۔ وہ شخص بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس نے وہ تلوار نکالی اور حضرت ابو بصیر کو دی اور یہ کہا کہ دیکھو کیسی ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا کام تمام کر دیا۔ دوسرے شخص نے دیکھا کہ میرے ساتھی کا کام تمام کر دیا گیا ہے تو وہ ڈر گیا اور فوراً وہ مدینہ منورہ کی طرف دوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کو بلایا اور کہا کہ تم مکہ مکرمہ واپس جاؤ۔ تو حضرت ابو بصیر نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معاہدہ ہوا تھا مکہ والوں سے، آپ نے اس معاہدے کو پورا کر دیا اور مجھے واپس بھیج دیا۔ میرا ان لوگوں سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اس عمل سے معاہدہ ٹوٹے گا اور جنگ دونوں کے درمیان شروع ہو جائے گی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات سنی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت کے اندر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور اگر اب بھی کوئی مجھے طلب کرنے کے لیے آیا کفار مکہ کی طرف سے تو مجھے واپس کر دیں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے اور ایک جنگل کے اندر جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ جب مکہ کے اندر یہ بات پہنچی اور مکہ کے اندر جو مسلمان قیدی تھے ان کو پتہ چلا کہ ابو بصیر جنگل کے اندر رہ رہے ہیں اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو تمام قیدیوں نے چپکے سے نکل کر حضرت ابو بصیر کے پاس جنگل میں قیام کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اب اس جماعت نے کفار مکہ کو پریشان کر کے رکھ دیا اور کفار مکہ کا جو بھی قافلہ اس راستے سے گزرتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے، حتیٰ کہ کفار مکہ پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس جماعت کو مدینہ منورہ میں بلا لیں تاکہ ہمارا سفر کا راستہ جو ہے وہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ان لوگوں کے پاس یہ خط وہاں پہنچا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بالکل بیمار تھے، مرض الموت کے اندر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو انہوں نے لیا اور اسی بیماری کی حالت میں اسے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ میں اس واقعے سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی کس قدر پاسداری کی اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس کیا۔ دوسری مرتبہ بھی آپ واپس ہی کرنا چاہتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ
ہو اور یہ چاہتے تھے کہ معاہدہ باقی رہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں معاہدے کی کتنی اہمیت ہے، اور آج اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم صبح معاہدہ کرتے ہیں اور شام میں اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس واقعے کو اپنے لیے قابل عمل بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔